वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं, यकीनन जाग चुके होंगे, मतलब हमने कोई कसर छोड़ी नहीं। जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है, एहसन भी मौजूद है। जगा देने वाली बातें बहुत साथी हम कर रहे हैं। और इस ब्रेक में जिनकी शूटिंग है फैसल बुखारी साहब, उनका मुझे फोन आया कि सुना है तू चला गया और जवेरिया को भी साथ ले गया। तो मैंने कहा सर हम बस आ रहे हैं थोड़ी देर में आपके पास। और भी मैसेज दे दिया तुमने फोन के साथ। आपने दुल्हन बनना है एहसन की प्ले के अंदर। जी जी अभी 1 घंटा लगेगा दुल्हन का मेकअप होने में। लड़कियों का वो पता है कितनी तैयारी है। और ये कल हो जाता सीन, मगर कल अवार्ड्स में जाना था भाई को, और कोई मसला तो है नहीं, कराची से आई हुई है। 2 दिन बाद भाई को करो चेक करो। नहीं मतलब ये वो वाला भाई बोला है कि भाई लोग अच्छा चलो भाई बोल रहे यार, ठीक है यार भाई, लेकिन दुल्हन बनोगी भी तो मेरी जगह सोचो। अच्छा जवेरिया मुझे ये बताओ कि खाने पीने का शौक है बहुत। अच्छा क्या आपको मेरी ताजगी से एहसास नहीं हो? What do you fancy? नहीं you put on slightly। मैं हमें लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी थोड़ा सा मुझे बताओ क्या शौक से खाते हैं? बीच में तुम्हें देखा नहीं है, जवेरिया ने बहुत लूज किया वेट। अच्छा हाँ नहीं वो इस वक्त तो सूजन है ना, सुबह उठ के इसको कल कह रही थी कि मुंह सूजा जाऊंगी मैं सब यार सी फूड के अलावा सब। अच्छा सी फूड के अलावा सारी चीजें। लेकिन कोई खास फरमाइशी डिश हो कि या वो सिर्फ अम्मी के हाथ का दाल चावल और आलू कीमा जब वो बनाते हैं बस। अच्छा एंड देन क्या वर्कआउट वगैरह करती हो, क्या करती हो? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? कर कुछ नहीं सीरियसली नहीं कर नहीं सकती। और काम नहीं काम की वजह नहीं है एक्चुअली। जो मेरी बोन्स जब टूटी थी एक्सीडेंट में, तो मेरे रॉड्स हैं मेरे पैर में और मेरे हाथों में, तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकती। एयरपोर्ट वाले तो नहीं जाने देते होंगे आपको? अब नहीं, अब तो जाने देते हैं। क्या रखा हुआ ऐसा क्या है जो ये बज रहा है? अच्छा ऐसा तुम मुझे बताओ, तुम डाइट के लिए क्या यू वर्क आउट अ लॉट? नहीं अलॉट कहाँ यार, अलॉट करता तो मैं सुपर फिट होता यार। अलॉट नहीं, टाइम माशाल्लाह फारूक इस तरह से है कि अब जैसे आप सुबह 10-11 बजे जाते हैं शूट पे, रात को 9-10 बज जाते हैं, एंड देन आपका वर्कआउट कर रहे हो और एनर्जी लेवल इतना फिर रात को ड्रॉप हो जाता है एंड ऑफ द डे कि यू हैव टू गेट बैक टू होम एंड रिलैक्स यू नो थोड़ी देर। लेकिन मैंने देखा है ऐसा खाना बहुत तमीज से खाता है। अच्छा अपना मुझे ये लगता है कि जब थोड़ा सा मैं फील करूँ कि वेट बढ़ रहा है तो अचानक से मैं फिर हाथ रोक लेता हूँ 15-20 दिन के लिए। ऐसा मुझे ये बताओ कि तुमने इतने कैरेक्टर्स किए हैं माशाल्लाह, डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, और एक जो पहले एक स्टीरियोटाइप था ना तुम्हारा कि बॉय नेक्स्ट डोर वाला, लवर बॉय वाला इमेज जो था, उसके अलावा तुमने कैरेक्टर रोल्स भी किए बहुत से सीरीज मैंने देखा, और बड़े सीरियस मैच्योर रोल्स भी किए। डू यू स्टिल फील कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी भी गुंजाइश है कि यार ये वाला नहीं मैंने किया, ये मुझे करना चाहिए था, या ये मैं करना चाहता हूँ? ऐसा इस तरह का कोई ज़हन में है नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब बिकॉज पहला जो टाइम था जो मैंने गुजारे हैं काफ़ी साल, वो सीखते हुए गुजारे हैं। मुझे ऑनेस्टली इतना काम नहीं सही से आता था। खुद को आपको लगता है कि आप हर काम ठीक करें, लेकिन आपके जो व्यूअर्स या आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आपको उसी लेवल पे रखते हैं। मैंने ये नोटिस किया इस फील्ड में, और जैसे जैसे उनको लगता है कि अब काम इम्प्रूव हो गया तो फिर आप पे ट्रस्ट भी ज़्यादा शुरू करते हैं, इफ़ यू आर लकी टू गेट गुड रोल्स। तो अभी रिसेंटली 1-2 सालों से जो मुझे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं वो एक्टिंग ओरिएंटेड कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ फिलर्स नहीं हैं। और बहुत मुझे खुशी होती है इस सेंस में, कंपटीशन तो है इस फील्ड में, लेकिन जब बहुत मेजर एक्टर्स जो प्रॉपर एक्टर्स जिनको मैं भी समझता हूँ उनके नाम होते हैं और साथ मेरा नाम होता है कि यहाँ वो होंगे या ऐसा होगा, तो आई फील वेरी गुड अबाउट दैट। क्योंकि मैंने फारूक ये सारा कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू, मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आया हूँ, मेहनत करके सीखा, देखा, इंतजार किया, उसके बाद ये गलतियां भी की, बहुत ज्यादा। तो अभी जो कैरेक्टर्स जितने मिल रहे हैं, जैसे मैंने भी दास्तान में कैरेक्टर किया, जो जब मैं कर रहा था तो मुझे एहसास नहीं था कि ये इतना कोई मेजर कैरेक्टर निकल के आएगा या ये ऐसा हो जाएगा, बिकॉज मुझे ये था कि ये सिर्फ पहली 9 एपिसोड्स का कैरेक्टर है, तो कोई और इसको डोमिनेट ना कर ले, दूसरा हीरो डोमिनेट ना कर ले, या तीसरा कोई कैरेक्टर डोमिनेट ना करे। बट ऑनेस्टली मतलब ये खुद से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो 9 एपिसोड्स थी उसमें मेरे अलावा एज सच कुछ और नजर नहीं आया। मैं बल्कि खुद बताती हूँ, मैंने देखा था उसका इम्पैक्ट वो सो ह्यूज कि वो अभी तक भी चल रहा है, तो वो कैरेक्टर ऐसा का याद है लोगों को। बिल्कुल, तो वो ये कुछ खुदा की तरफ से भी कुछ गुड लक हो जाती है, और वो करने में मुझे ये लगता है कि मैं अपना हर प्रोजेक्ट उतनी ही मेहनत से करता हूँ। बस एक मोटिवेशन होती है जो आपको डायरेक्टर देता है, मोटिवेशन या सीन्स या लिखा हुआ जो होता है वो आपको खुद बताता है कि इसमें परफॉर्मेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग। और अभी जो पारसा का मैंने कैरेक्टर किया वो ऑपोजिट है दास्तान के, उसमें बिल्कुल लाइट यंग बबली कैरेक्टर और बहुत हाइपर,
اور اسی میں بریک آئے گا 9-10 ایپیسوڈس کے بعد, کیونکہ ہمارا ایج گیپ دکھائیں گے 15 سال کا, اور اچانک سے میں سیریس ہو جاؤں گا اس میں. اچھا, تو وہ ویریشن اب میں بڑا انجوائے کرتا ہوں ان چیزوں کو, اور جہاں پہ نہ ہو نا یہ کرنے کو تو میں وہاں بور ہو جاتا ہوں. چیلنج نہ آئی فیل کہ یار بس اچھا یہ تو سادی سی یہ میری لک ہے, میرا ہی کام ہے, بس کر کے تو ہم چلے گئے ہیں. تو آئی نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ویری ٹیمپٹنگ, گڈ, چیلنجنگ, یو نو, اس میں بہت پھر مزہ آتا ہے. ہم نے سکھا جب میں نے اور احسن نے کیا تو ہم نے اتنا انجوائے کیا تھا اس کو. دو بہت تکلیفیں تھی پروجیکٹ میں, گرمی بہت تھی, اور لاہور میں کیا تھا ہم لوگوں نے تو بھاولپور میں سہیل خان صاحب کا پروجیکٹ تھا ATV کا, لیکن ہم لوگوں کو کر کے بہت مزہ آیا کیونکہ ایک تو لینگویج اس میں چینج تھا, اور وہ جویریا کے لیے بڑا اچھا کیریکٹر تھا بیکاز جویریا نے تو پنجابی بھی کبھی, شی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک پنجابی, تو جو سرائکی ٹچ دینا زبان میں وہ پنجابی لوگوں کے لیے تھوڑا ایزی ہے, یا جن کو پنجابی آتی ہے. تو جویریا کے لیے کافی مشکل تھا بیکاز obviously she is اردو اسپیکنگ, اور وہ گیٹ اپ بھی سارا ویسا ہوگا سارا. اور پھر ہم لوگ اس کو چھیڑتے تھے کیونکہ یہ ہمیشہ کہتی تھی یار میرے اندر راڈ ہے, تو اتنی گرمی تھی میں کہتا یار راڈ تو نہیں پگھل گیا, ٹانگ پگھل, راڈ پگھل. تو we had a lot of fun on that set as well. It was nice. صحیح. اچھا جویریا اگلے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں؟ کچھ ہوتے ہیں نا پلاننگ ہوتی ہے کہ یار یہاں یہ مقام ہونا چاہیے, 2-4 بچوں کے ساتھ. ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اینڈ ایز این ایکٹر what do you want to see, کہ کیا گولز کیا ہیں, کیا ایمبیشنز ہیں؟ یا دیکھو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میرا دل بھر گیا ہے کام سے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اب کہ جو ہمارا لاٹ تھا اس کو تھوڑا سا بریک لینا چاہیے, نئے لوگوں کو جگہ دینی چاہیے. کیونکہ جب آپ کاسٹ کرنے بیٹھتے ہیں, کاسٹنگ میں نام آتا ہے, تو ہمارے یہ 4 نام ہیں جو ہمیشہ آئیں گے جب تک ہماری چہرے بہتر ہے, اسکرین پہ آ سکتے ہیں, تب تک ہمارے نام آئیں گے. تو کیا ہوتا ہے ہماری وجہ سے نیا ٹیلنٹ مر جاتا ہے, اس کو جگہ نہیں ملتی اس جگہ اسٹینڈ لینے کی. تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا بریک لینا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی آگے آئیں, دکھائیں, اور پھر ہم واپس آئیں ایک بہتر جگہ پہ, میں بھی بڑی بہن کے کیریکٹر میں. ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے اس فیلڈ میں کوئی 5 یا 7 سال یا 10 سال لگاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا پالشنگ ٹائم ہے, اور اکثر یہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ سیکھ جاتی ہیں لڑکیاں یا لڑکے, آئی تھنک لڑکوں کی ذرا لمبی اننگز ہوتی ہیں, لڑکیوں کی تھوڑی سی اس سے کم ہوتی ہے, جب وہ سیکھ جاتی ہے تو تب ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کوئی ایکٹر بہت میچور ہو جاتا ہے تو تب اسے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. نہیں تو میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو رہا ہے, عدنان صدیقی ہے, شان ہے, اور اب یہ ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے جو میں ڈراماز دیکھ رہا ہوں کہ وہ سینئر اور جونیئر کو مکس اپ کر کے ایک جو نارمل سی ایکٹنگ اس ٹائپ کا وہ ینگسٹرز پہ ہوتا ہے, اور اگر جویریا کو کاسٹ کرے گا یا کسی اور کو کاسٹ کرے گا تو وہ ایکٹنگ اورینٹڈ چاہے گا کہ میں ان کو کیریکٹر. تو آئی تھنک اٹس اے ویری نائس بلینڈ جو ابھی آج کل جو چل رہا ہے. لیکن نئی لاٹ کے اندر وہ سیریسنس نظر آتی ہے. آپ نے اسٹرگلنگ کی, مطلب سارا ایسن نے بھی کافی اسٹرگل کیا. ایسن ہے اور میں, ہم لوگ تو ایک ایک سیڑھی چڑھ کر. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک انٹرویو میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اب تو ہم ایسا لگتا ہے جیسے کباب تیار ہے اور بس کھا لیں, کچھ کرنا نہیں ہے اب آپ کو. مطلب آپ سیٹ پہ جاتے ہیں کانفیڈنٹ, کوئی یہ نہیں ٹینشن نہیں. جب ہم PTV کے دور میں ہم کام کرتے تھے تو میرے پاس 100 روپے ہوتے تھے آنے اور جانے کے لیے, لیکن سارے دن میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو وہ ٹائم اور دس ٹائم بہت فرق ہے, بہت فرق. تو اس میں سیکھنے کا بھی پروسیس ہے. چھوٹا تھا اس لیے مجھے تو یاد نہیں. ہاں ایسا جب چھوٹا تھا میرے ڈرامے میں مجھے ابھی کہہ رہا تھا نا کہ 15 سال بعد وہ دکھائیں گے کہ 15 سال کا گیپ ہے, تو میں نے کہا اس میں تم نارمل آؤ گے, ابھی تم نے وہ میک اپ شیک اپ, مطلب ابھی میں وہاں پہ 12 سال کا لگ رہا ہوں. ویسے ایسا اصل عمر بتا دو, کل ایشوریا کی بھی 37th برتھ ڈے, مطلب بھابھی جان کی ہو گئی تھی. میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ وہ اتنی سینئر ہے. ہاں اس کا ہی فرق ہے, کتنا فرق ہے, 20 کا نہیں. فاروق مجھے جانتا ہے, میرے سے صرف 2 سال بڑا ہے. 2 سال بڑا, ماشاءاللہ. میں تو پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی تک. جب میں اس فیلڈ میں آیا تو obviously فاروق سے ہی شروع ملاقات, تو فاروق نوز کہ میں. ہاں نہیں بالکل, یہ نکاح فلم میں اس نے کی تھی. اچھا ایسا فلموں سے جو فلرٹیشن تم کرتے ہو, اچھا سوری مجھے نہیں کہنا چاہیے, میں نے نکاح کا ذکر کیا. نکاح میں نرما کے ساتھ آپ ہیرو آئے, اور بھی آپ نے فلمز کی, اس کے بعد آپ نے بریک لگا دی. پھر آپ نے ایک پرویز ملک صاحب کے بیٹے عمران ملک ہیں, ان کی ایک فلم کی, شیری تھی آپ کے ساتھ, اس میں میں خیال دبئی میں شوٹ ہوئی تھی. وہ حنیف راجہ بھی تھے اس میں شاید. وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا آپ کا. اب آپ پھر ایک فلم کر رہے ہو, تو یہ 3-3 4-4 سال کے گیپ کے بعد آپ ایک کوششیں کرتے رہتے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ فلم از دی الٹیمیٹ میڈیم, اور مجھے اپنے آپ کو اس فلم میں دیکھ کے بہت آئی فیل ویری سیٹسفائڈ, ویری کنٹینٹ. یہ سوچے بغیر کہ فلم اچھی جائے گی بری جائے گی ایسی بات نہیں ہے.
شروع میں چوائسیز کم تھی, مطلب مجھے کام چاہیے تھا تو ہم لوگ ہر کام مطلب میں کر لیتا تھا وداؤٹ تھنکنگ اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوگا. برے کام بھی کیے, کچھ اچھے بھی کیے بیچ میں, اور جیسے گھر کا باغے نے کہا اور ایک دو اور فلمیں. اور پرویز ملک صاحب کے بیٹے جو عمران ہیں, ان کی فلم بہت اچھی فلم تھی فاروق, اور اس میں ایک دو بس چھوٹی چھوٹی جو ہو جاتی ہیں, بٹ آئی تھنک اگر آپ وہ فلم بیٹھ کے دیکھیں اٹس اے ویری نائس مووی, بٹ اے ویری لائٹ سافٹ اردو مووی. وہ پاکستان میں نہیں اتنی چلی, بٹ میرا ایکسپیرینس واز marvelous. It was really good experience. اس کے گانے بہت اچھے تھے, اس کی کوریوگرافی آپ اگر چلا کے دیکھیں گانے تو they were very nice, unlike other typical films. میرا یہ ہے کہ بیچ میں بریک اس لیے لیا, ٹی وی پہ بہت اچھا کام مل رہا ہے اور ملتا ہے, اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں ایکٹنگ میں وہ ٹیلی ویژن میں مل رہا ہے مجھے. اب فلم کی جو وہ ایک فلم کا جو کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا, وہ ختم نہیں ہوتی فلم کی. تو جب آن اینڈ آف کوئی اچھی آفر ہو تو میں آئی ٹرائی ٹو گو فار اٹ. جیسے بیچ میں بہت آفر انڈیا سے آفر نہیں ہے, مطلب سارے اب تو انڈیا جائے, ہمارے انڈیا سے آیا, میں بڑا اس بات پہ خوش ہوں کہ سارے جا رہے ہیں. فاروق میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ میں گیا تھا اور میرا کانٹریکٹ سائن ہو گیا تھا, آئی واز ڈوئنگ اے فلم, لیکن ڈیو ٹو سم ریزن جو بیچ میں پرابلم ہوئی تھی اس وجہ سے وہ فلم پینڈنگ ہو گئی. میرا کانٹریکٹ ہو گیا تھا, آئی ہیو دا اسکرپٹ ود می, اور وہ میں نے اس لیے اس چیز سے پبلسٹی نہیں لینا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ نظر آنا چاہیے بجائے کہ آپ منہ سے زیادہ بولیں. تو اگر وہ نہیں پینڈنگ ہے, شاید وہ اگلے سال اسٹارٹ ہو, سپوزٹلی ان کو جنوری میں یا اس طرح سے میٹنگ ہے میری ان کے ساتھ, اور لیٹس سی ابھی تو بہت آپشنز ہیں انشاءاللہ. بٹ جو فلم ابھی کر رہا ہوں فیصل بخاری صاحب کی, اس میں کچھ انڈین ایکٹرز بھی ہیں. اٹس اے بگ بجٹڈ مووی کیونکہ اسلم بھٹی صاحب از اے پروڈیوسر, شویتا تیواری ہیں اس میں, اور آکاش ہیں. کچھ انڈین فیسز آپ کو وہ نظر آئیں گے جو کافی آپ کو نظر آتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ. ہاں گڈ پروجیکٹ, اور اس میں کچھ گانے اے آر رحمان کے ہیں, کچھ گانے ہمارے پاکستانی ان کے ہیں. جو ہمارا گانا ہے وہ بڑا زبردست گانا ہے. خانو نے نہیں, مجھے وہ مونا کو آتا نہیں, وہ مونا کو آتا کیونکہ مونا بھی پچھلے آئی ڈونٹ ریمبر دی ورڈنگز. لیکن اوور آل میں اس پروجیکٹ کی ضرور تعریف کروں گا. اٹس گونا بی اے نائس بگ تھنگ. ہم نے ساری سیریس فارمل باتیں کی, احسن گاتا بہت اچھا. یار وہی خان صاحب مطلب گا دیں تھوڑا سا ہونا چاہیے. جویریہ مطلب دیکھ لیں, جویریہ سین نہ ریکارڈ کرانا, جویریہ سین نہ ریکارڈ کرانا. نہیں جویریہ کا گلا خراب ہے, احسن تھوڑا سا گانا. I know he sings very well. I know that. گانا بتائیں, چلیں گا دیتے ہیں. راحت کا کوئی گانا کوئی بھی, یا بیگم کو جو دیکھ کے گنگناتے ہو گانا, بیگم کو دیکھ کے جو گنگناتے ہو. وہ تو بہت ہیں, ہر روز بدل جاتا ہے. کل جو سنایا تھا وہ سنا دو. کل کون سا تھا یار, ذرا یاد کر. اچھا چلیں گے, اجازت ہے آپ کو, ایکسپریشنز کے ساتھ پورے. چرا لیا ہے تم نے جو دل کو, نظر نہیں چرانا صنم, بدل کے میری تم زندگانی, کہیں بدل نہ جانا صنم. لے لیا دل ہائے میرا دل, آئے دل لے کے مجھ کو نہ تڑپانا, چرا لیا. کیا احسن جی, احسن کا نیا روپ دیکھنے کو ملے. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ جویریہ, آپ کا اسی سریلے نوٹ کے ساتھ بہت بہت شکریہ. بیسٹ آف لک ود یور فیوچر پروجیکٹ. آپ کا بھی بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. ٹاٹا بائے بائے کر دیں آڈینس کو ہماری طرف سے. ٹاٹا بائے بائے. آپ دونوں تھینک یو ویری مچ, ہیو اے گڈ ڈے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے فاروق اسلم کو اجازت. خدا حافظ, بائے بائے.